اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو لوگو، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا اللہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ توحید، وحدانیت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین تنہا اکیلی ذات ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراؤ۔ اللہ ذاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا جلال والا، اس جیسا قدرت والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی ذاتی طور پر بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور صفاتی طور پر جو خوبیاں اللہ کی ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں، جو کمالات اللہ کے ہیں، وہ کسی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی معجزہ دکھاتا ہے، معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ اگر کوئی ولی اللہ کرامت دکھاتا ہے، کرامت بھی اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے نبی ولی کے ہاتھوں سے۔ تو یہ صفات میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ذاتی طور پر بھی اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 1۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اس حساب سے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ سے کوئی اوپر نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہی مطلب ہے، اللہ کو کوئی کف نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے۔ سب کمتر ہے، وہ برتر ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ نہ ذاتی طور پر اللہ جیسا کوئی ہے، نہ صفاتی طور پر اللہ جیسا کوئی ہے، اور نہ اس کے ہمسر ہم پلہ کوئی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ کے اجزاء نہیں ہیں، اللہ کے پارٹس نہیں ہیں۔ جب اللہ کے اجزاء اور پارٹس نہیں ہے تو اللہ کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ جناب اللہ رب العالمین کا ایک حصہ تو آسمانوں میں ہے، اور ایک حصہ زمین میں ہے، ایک حصہ مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت ذاتی طور پر عرش بریم پر مکین ہے۔ باقی اللہ رب العالمین پوری کائنات میں موجود اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے۔ اللہ کا علمی حیثیت سے اللہ پوری دنیا میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے، ہمارے سامنے بھی موجود ہے، پوری کائنات میں موجود ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو سن رہا ہے۔ میں ایک مثال دے دوں، یہ مثال اللہ کے لیے تو فٹ نہیں ہے، عام طور پر سمجھانے کے لیے دیکھیں، سورج کو دیکھیں۔ جب سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ کیا پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے علاقے میں روشنی کم ہے، تمہارے علاقے میں روشنی زیادہ ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں روشنی برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے، پوری کائنات میں اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی روحانیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی
جب تک کہ اس دنیا میں اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا، یعنی پوری دنیا میں اگر ایک بندہ بھی کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بندہ بھی مر جائے گا یا وہ بھی کافر ہو جائے گا، ذکر کرنا اللہ کو چھوڑ دے گا، تو اللہ رب العالمین قیامت برپا فرما دیں گے۔ تو دیکھا، یہ دنیا بھی اللہ کے نام پر زندہ ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا جو نام ہے، یہ دنیا کی روح ہے۔ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک اس میں اللہ اللہ موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا تو اللہ پاک اس دنیا کو ختم فرما دے گا۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب یہاں اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی، دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، علمی حساب سے پوری کائنات میں موجود ہے۔ اللہ کے سامنے جیسے میری ہتھیلی ہے، ہتھیلی پر کیا کیا ہے، سب میرے سامنے عیاں ہیں۔ تو پوری کائنات اللہ کے سامنے ہتھیلی کی مانند ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے کچھ لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ جناب میں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، میں اس سے مل نہیں سکتا ہوں، تو میں جناب کسی وزیر سے درخواست کروں گا، پھر اسی سے ملوں گا، پھر اس کے چوکیدار سے ملوں گا، پھر اس کے پی اے سے ملوں گا، پھر کس سے ملوں گا۔ تو اسی طرح سے ہم بھی یہ وہ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، تو ہم براہ راست اللہ سے نہیں مل سکتے، تو ہم ان کو فریاد کریں گے، یہ ہماری فریاد ادھر تک پہنچاتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار تم لوگوں نے اللہ کو انسان سمجھا ہے، انسانوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کل کائنات ہے، وہ تیرا بھی خالق ہے، تیرا پیدا کرنے والا بھی ہے، تو اس کے سامنے اس ہتھیلی پر ہے۔ براہ راست اللہ سے فریاد کر، براہ راست اللہ کو پکارا کر، وہ تمہیں سنتا بھی ہے، وہ تجھے دیکھتا بھی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے اللہ پاک کہ بس بادشاہ کی مثال دے دی کہ بادشاہ سے ہم نہیں مل سکتے ہیں تو وزراء سے پہلے ملیں گے، پہلے کلرکوں سے ملیں گے، پہلے اس کے مشیروں سے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو لوگوں پہ قیاس مت کیا کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر حساب سے۔ اور ایک اور بھی توحید کی بات کر دوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین پہلے بھی وہی اللہ تھا جب کچھ نہیں تھا، ازلی بھی اللہ، ابدی بھی اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اب سب کچھ ہے تب بھی اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا، یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ قیامت آ جائے گی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ کائنات کی کایا پلٹ دیں گے اللہ رب العالمین۔ تو کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ صفاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی بلندی بیان کرتے رہو، اپنے دلوں میں اللہ کو پیوست کرو۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب، انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے، اولیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ذاتی طور پر بھی، صفاتی طور پر بھی۔ دیکھیں، میں عام طور پر محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ان کو چھوڑے، ہم عام جو عوام الناس ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم علماء کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ ان کی بہت بڑی شان ہے، اولیاء کرام کی بہت بڑی شان ہے۔ پھر وہ اولیاء کرام اور علماء کرام یہ مل کر صحابہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی شان بہت اونچی ہے، یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کے سامنے تو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ پھر سارے صحابہ مل کر انبیاء کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور پھر سارے رسول مل کر نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ بہت اونچے ہیں۔ بعدت خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات کی ہے نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم، وہ سب سے بڑے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے انبیاء کے ساتھ، سارے صحابہ کے ساتھ، سارے متبعین کے ساتھ، ساری مخلوقات کے ساتھ مل کر اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے
کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، مخلوق ہے نا سب۔ یہ وحدانیت ہے اللہ کی، یہ توحید۔ ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، میں بکواس نہیں کر رہا، میں توحید بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مخلوق، انبیاء بھی مخلوق ہے، ہمارے آقا و مرشد رہنما ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ بھی مخلوق ہے بس۔ تو اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو لوگو تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ، تمہارا معبود۔ تو لہٰذا جب معبود ایک ہے، الہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے کہ جناب اس کی پوجا پاٹ شروع کر دو، کچھ عبادتیں کر دو، نذر و نیاز، منت شنت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ نیاز بھی اللہ کے لیے، منت بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ نظر اللہ، نیاز حسین، یہ کیا بات ہوئی؟ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اکابرین گزرے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے بھی اللہ کو پکارا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی سب سے اعلیٰ و ارفع، اللہ ہی تمہاری فریاد سننے والا ہے، کوئی نہیں سنے گا۔ اور لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو قرآن پڑھیں گے تو توحید کا پتہ چلے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ترجمہ مت کرو، ترجمہ نہ کرو تو کیا کرے؟ قرآن کس لیے اترا ہے؟ قرآن بار بار جو بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ سیدھی بات ہے بھائی، دیکھ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے تشریح کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی شرک کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسے شرک کرے گا؟ کیسے وہ بدعتیں پھیلائے گا؟ وہ قرآن بار بار پڑھ رہا ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں نا، اسی وجہ سے پھر توحید سے دور ہے، شرک میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، پوری کائنات پر رحم کرنے والا ہے، جو مانتا ہے اس پر بھی رحم کرتا ہے، جو نہیں مانتا اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، میرے اور آپ کے، بے شک ہم اللہ رب العالمین کو خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اللہ کو نہ مانے، گالیاں تک دے، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے برابر، بلکہ نہ ماننے والوں کو زیادہ کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، دنیا میں ہی سب کچھ ہے، تو دنیا میں تو اللہ ان کو کھلائے گا نا۔ اس لیے فرمایا وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، پوری کائنات والوں پر رحم کرنے والا ہے دنیا میں۔ آگے فرمایا الرحیم، وہ رحیم ہے، اس کا مطلب بھی مہربان، لیکن قیامت میں رحیم ہے، دنیا میں رحمان ہے۔ اللہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ دنیا میں رحمان ہے، سب پہ رحم کرتا ہے، اور رحیم فی الآخرہ، آخرت میں رحیم ہے صرف اطاعت گزاروں اور صرف اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، ان پر رحم کرے گا، جو نافرمان ہے ان پر رحم نہیں فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو رحیم اللہ قیامت کے دن ہے۔